کورونا وائرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر کیا نماز جماعت اور نماز جمعہ کو روکا جا سکتا ہے؟ سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے تو کیا یہ پاک ہے؟ اور اگر کوئی شخص مقروض ہو تو کیا اس کے باوجود اس پر خمس واجب ہے؟ ان سوالوں ان کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید بعثت اور عید معراج کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید بعثت یعنی 27 رجب کا وہ دن جس دن جبریل امین سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کو لے کر غار حرا میں پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل ہوتے ہیں۔ اس دن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ سال کے 4 دن ایسے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنے کا ثواب 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ انہی 4 دنوں میں سے ایک دن 27 رجب کا دن ہے۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں جیسے غسل کرنا، روزہ رکھنا، پیغمبر پہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا، اور اس دن کی ایک نماز ہے۔ ڈسکرپشن میں اس نماز کی تفصیل کی لنک موجود ہے۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ان تمام اعمال کو ضرور انجام دیں۔ چلیں دوستوں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ محمد ایان نقوی سوال کرتے ہیں، کورونا وائرس کے بڑھتے خطرے اور اس کی لپیٹ میں آنے سے بچنے کے لیے کیا نماز جمعہ باجماعت کینسل کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں آیت اللہ عظمہ سستانی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو وہاں اس طرح کے اجتماعات ممنوع ہیں، اور اس بات کو سنجیدہ لیں، اور اگر میڈیکل آفیشل اور گورنمنٹ نے منع نہیں کیا ہے تو پھر ہیلتھ کیئر کی جتنی بھی پریکاشنز ہیں اور احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص کے جس کو یہ خوف ہو کہ اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرنے سے اس کو جو ہے وہ بیماری لگ سکتی ہے اور اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اجتماعات میں شرکت نہ کرے۔ عادل حسین سوال کرتے ہیں، جب کوئی کسی لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے تو ایسے کون سے سوال کرے جس سے معلوم ہو وہ ٹھیک ہے آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے؟ اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور شادی کا مقصد کیا ہے، یعنی شادی سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، کامیاب شادی شدہ زندگی کا تصور کیا ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے، اور اس کو کس طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو کہ میں اس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں یا کیا ہوتا ہے اس میں جس کو ہم کامیاب دیکھتے ہیں۔ آبجیکٹیوز بھی کلیئر ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک مٹیریلسٹک ہو اور ایک ریلیجس ہو، تو پھر آپس میں آبجیکٹیوز نہیں ملیں گے، پرابلمز ہوں گی۔ یا زندگی میں آپ پرسنلی کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور فیملی لائف میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے ویلیوز ہیں جن کو آپ اپنی فیملی لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی فیملی سے اپنی نئی فیملی میں لے کر آئیں گے وہ ویلیوز، تو آپ کے نزدیک زندگی میں وہ چیزیں ویلیوبلس کیا کیا چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں ہماری ہوں۔ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، وہ کچھ اصول ہوتے ہیں جن پہ وہ چلتا ہے، وہ کیا ہے، اور کہاں پہ آپ کا کمپرومائزنگ لیول ہے، کس حد تک سیکریفائز ہے، تو کس حد تک اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے زندگی میں تو اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی مثال دیں۔ مثال تو پہ اقتصادی پرابلم ہو، شارٹ جاب لیس ہو جائے تو پھر بیوی کس حد تک کمپرومائز کرے گی، کیا کرے گی اس کے لیے، اس کے پاس کیا سوچ ہے، کیا آئیڈیا ہے، گھر بنانے کے حوالے سے، بچے کے دنیا میں آنے کے حوالے سے، پیرنٹنگ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، بچے کی تربیت کن اصولوں پر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو توقعات ہیں ایک شوہر کو بیوی سے وہ کیا ہے، بیوی کو شوہر سے کیا توقعات ہیں، جو وہ توقع کرتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ باتیں جو شوہر میں نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے، جو چاہیے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہونی بہت ضروری ہیں، وہ جب ہی ممکن ہے جب آپ جانتے ہوں گے اور آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح ساس کے حوالے سے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند کرتی ہیں یا نہیں، ایک اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی الگ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے جو لائف کے ایشوز ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہیں لائف کے، اس کو دیکھتے ہوئے سوال کو ڈیزائن کریں جو کرنٹ ایشوز سوسائٹی میں موجود ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی پرسنل لائف میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور میوچل لائف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میاں بیوی کو، ان کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو پیسے کے حوالے سے اگر گفتگو ہے تو وہ یہ کہ پیسے کے لیے ہم جوائنٹ اکاؤنٹ بنائیں گے یا ہم انڈیویجول اکاؤنٹ رکھیں گے، ہم مل کر خرچہ کریں گے یا ہم اپنا اپنا خرچہ کریں گے، کس طرح سے ہم لائف کو لے کے چلیں گے آگے، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے آج کل کے اس دور میں کہ جہاں پہ مختلف طرح کے افکار موجود ہیں، ان کو پہچاننے اور ان کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عادتیں، وہ پھر آپ اسی حساب سے سوال کریں گے کہ کون سی عادتیں ہیں جو آپ کے لیے پسندیدہ ہیں، کون سی پسندیدہ نہیں ہیں، کون سی قابل قبول نہیں ہیں، تاکہ یہ آپ کو پتہ چلے، دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے، اور انہی چیزوں کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ باقی جو زندگی ہے وہ لائف کو آپ کو بنانا ہوتا ہے، یعنی پرفیکٹ ریڈی میڈ چیز آپ کو نہیں ملے گی، آپ دونوں مل کر زندگی بنائیں گے اور ایک دوسرے کو کمپلیٹ کریں گے، جو خامیاں آپ میں رہ گئی ہیں وہ آپ کو کور کرے گی، اور آپ میں جو خامیاں ہیں ان میں جو خامیاں وہ آپ کور کریں گے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے، اسسٹ کرتے ہوئے، ہیلپ کرتے ہوئے آپ تکامل تک پہنچیں گے۔ پہلے سے یہ بات سوچ لیں کہ مجھے ایک پرفیکٹ وائف مل رہی ہے، جو کہ یا وہ سوچے کہ مجھے پرفیکٹ میاں مل رہا ہے اور شروع سے ہی کوئی پرابلم نہیں ہوگی زندگی میں، سب اچھا ہوگا، یہ نیچرل فکر نہیں ہے، یہ ریئلسٹک فکر نہیں ہے۔ لائف بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے، اور آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ 5 سال 8 سال لگتے ہیں لائف کے بیسس کو، میوچل لائف کے بیسس کو بننے میں، اور پھر اچھی زندگی کے آگے فروٹفل ریزلٹس آنے میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کام کریں۔ عادل حسین بھائی،
ایک صحیح فیصلہ لینے کے 4 اہم اصول ہیں۔ اگر آپ ان اصولوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور یہیں پہ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ انہیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم پیغام محمد و آل محمد کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ سید یاسمین کمنٹ کرتے ہیں، کورونا کی اس سچویشن میں ڈاکٹرز سینیٹائزر سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن سینیٹائزر میں الکوہول ہوتا ہے، تو کیا وضو سے پہلے سینیٹائزر کو یوز کر سکتے ہیں؟ سینیٹائزر اور پرفیوم میں استعمال ہونے والا الکوہول آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک پاک ہے اور اس کو لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر ماہرین نے یہ تصدیق کر دیا ہے کہ یہ الکوہول جو سینیٹائزر یا پرفیوم وغیرہ میں ہے وہ نشہ آور نہیں ہے تو وہ پاک ہے اور طہارت کے حکم میں اس کو لگا کر نماز پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ حسین سوال کرتی ہیں، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی اس لڑکے کو منع کر دے لیکن وہ لڑکا اس سے سچا پیار کرتا ہو، مینز لڑکا کچھ غلط نہیں سوچتا اس کے بارے میں، اور لڑکی نے منع اس لیے کیا ہو کہ اسلام اس طرح کے لڑکا اور لڑکی کے تعلقات کو منع کرتا ہے۔ اس میں دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں بہت واضح راستے بتائے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر لڑکا واقعاً اس لڑکی کو جانتا ہے اور اس کی صفات خوب کی وجہ سے چاہتا ہے اس سے ازدواج کرنا، تو اسلام نے بہت واضح راستہ بتایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے رجوع کرے کہ وہ اس لڑکی کے والدین سے بات کر کے خواستگاری کریں، رشتہ بھیجیں، اور اس میں امکان یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ منع کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مورد پیش آتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر رشتہ دیتے ہیں اور منع ہو جاتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ان موارد میں سے ہے کہ جس کو آپ اپنے لیے خدا کی طرف سے باعث خیر سمجھیں، لہٰذا اگر اللہ پر ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ ہمارے لیے بہتری کرنے والا ہے، تو پھر اپنے تمام جذبات کو، اپنے تمام جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو دین کے اور اللہ کی مصلحت کے تحت لے کر آنا، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، یہی ایمان ہے۔ لہٰذا اپنے تمام احساسات اور جذبات کو دین کے دائرے میں کنٹرول کرتے ہوئے خواستگاری کریں، اور اگر یعنی رشتہ بھیجیں، اور اگر منع ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے مصلحت سمجھیں۔ باقی کسی چیز کا پسند آنا یا پسند نہ آنا یا شدت سے اچھا لگنا یا نہ لگنا، یہ انسان کے فطری مسائل ہیں، جو مثلاً ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ابھی بہت پسند آئے لیکن نہ ملے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو کیفیت ہے وہ خود بخود مندمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حواس کو، اپنے تمام جتنے بھی جذبات ہیں ان کو کنٹرول رکھے، کیونکہ انہی جذبات کا کنٹرول کرنا اسے انسان بناتا ہے، حیوانات سے اس کو جدا، ممتاز اور اشرف بناتا ہے۔ آج میڈیا اور پیئر پریشر کی وجہ سے یہ چیزیں کافی عام ہو رہی ہیں، لیکن مومن وہ ہے کہ جو ان پریشر میں آئے بغیر ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ آپ اپنے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر تلاش کیجئے جو آگے چل کر ایک اچھی ماں یا ایک اچھا باپ بن سکے۔ میری ماں ڈائبیٹک ہے، جس کی وجہ سے واش روم جانے سے پہلے ہی ان کا ٹوائلٹ نکل جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ اگر صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں لباس نجس ہوگا اور جس مقام پر پیشاب لگا ہے وہ مقام نجس ہوگا، صرف اس کو پاک کر کے نماز پڑھ لینا ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مستقل پیشاب ٹپکتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کے لیے مسئلہ تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ وہ یہ اس طرح ہے کہ اگر ان کو نماز کے وقت کے درمیان اتنا موقع ملتا ہے کہ جس میں وہ نماز ادا کر سکیں، تو وہ اسی وقت میں وضو کر کے نماز پڑھیں کہ جس درمیان ان کا پیشاب کنٹرول میں ہے، اور وہ مکمل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اول وقت یا آخر وقت کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس وقت نماز پڑھیں کہ جب وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ ایک نماز کے درمیان بھی وہ پیشاب پر کنٹرول کر سکے، تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا 2-3 مرتبہ صرف پیشاب آتا ہے، کہ 2-3 مرتبہ اگر آتا ہے تو اس میں امکان اس بات کا ہے کہ انسان وضو کے لیے پانی یا جو بھی تیمم کا اگر سلسلہ ہے تو اس کو اپنے ہمراہ رکھے اور درمیان نماز میں وضو کرے اور آگے نماز ادا کرے۔ البتہ ایسی صورت میں بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ ایک وضو کے ساتھ مکمل نماز پڑھ سکتا ہے تو بعد میں اس کے تکرار بھی کرے، اس کا اعادہ بھی کر لے۔ لیکن اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ 2-3 مرتبہ نہیں بلکہ مستقل پیشاب ٹپکتا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک وضو کر کے اور ایک نماز پڑھے، اور پھر اگر دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے دوسرا وضو کرے، اس کے لیے دوسری نماز پڑھے، اور اس درمیان پیشاب کے کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ ہاں، پیشاب کی نجاست سے بچنے کے لیے پیشاب کے مقام پر کاٹن یا ایسی چیزیں رکھ لے کہ جس کی وجہ سے لباس نجس نہ ہونے پائے۔ خواہر ذکیہ سوال کرتی ہیں، اگر ہم قرضدار ہیں تو کیا ہم خمس نکال سکتے ہیں؟
یقیناً آپ لائق تعریف ہیں کہ مالی عبادت کے سلسلے میں بھی اہتمام کرتی ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے وہ کافی مبتلا بے ہے اور لوگوں کو بھی یہ پیش آتا رہتا ہے، تو ان کو بھی یہ جواب مل جائے گا اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرض آپ نے لیا ہے، اگر وہ قرض ضروری اخراجات کے لیے ہے تو جب سال خمس کا آئے گا، جب خمس کی تاریخ آئے گی، تو اس قرض کو جو خمس آپ نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں سے مائنس کر دیں گے، یعنی جو بچ رہا ہے آپ کا، اور اس میں مائنس کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پر خمس ہے، اگر کچھ نہیں بچتا ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. دوستوں، خمس واجب ہے، اور جس طرح سے ہم اپنے دیگر واجبات کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں خمس کی ادائیگی کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے. بعض دفعہ شیطان مختلف بہانوں سے ہمیں خمس کو ادا کرنے سے روکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ خدا کی بارگاہ میں دی ہوئی معمولی سے معمولی رقم بھی ضائع نہیں جاتی ہے، بلکہ خدا اسے کئی گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے. اور جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی مثل ہے جس نے اپنے بوئے جانے کے بعد 7 بالیاں اگائیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. خدا بڑی وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے. یا امام رضا علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ، یعنی خمس کا نکالنا تمہارے رزق میں برکت کی چابی ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. دوستو، وہ افراد کی جو ہر سال پابندی سے خمس نکالتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو کتنی خیر و برکت ہے ان کی زندگی میں. خمس و زکوٰۃ جیسے مالی واجبات ہمارے معاشرے کو اقتصادی طور پہ مضبوط بنانے اور بہت سے فلاحی امور کو انجام دینے کے لیے نہایت ضروری ہے. دوستو، آپ کا پسندیدہ پروگرام احسن القصص، جسے آپ نے بہت سراہا، جسے بہت پسند کیا، اس کا پہلا سیزن ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم نئے سیزن کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ، شکریہ.